پاکستانی عوام سے اس وقت. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میری آواز آ رہی ہے جی؟ کین یو ہیئر می؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. آخری عشرہ بابرکت مہینے کا، اور اللہ رب العزت تمام انسانیت کے لیے، غزہ کے مسلمانوں، نہت مسلمانوں کے لیے، مقبوضہ کشمیر، رنگوینیا، پوری انسانیت جو سسک رہی ہے ان کے لیے، بالخصوص میری دھرتی ماں کے لیے، پھر میرے لیڈر کے لیے، جتنے اسیران ہیں ان کے لیے، پوری قوم کے لیے، آپ سب کے لیے خیر کا اور عزتوں کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ وہ لوگ ہیں جن کا تاریخ میں انشاءاللہ سنہرے الفاظ سے ذکر کیا جائے گا. آپ ہمارا فخر ہو، آپ ہماری عزت ہو. یہ کی بورڈ وارئر، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ لوگوں نے جو کر دیا ہے، انشاءاللہ آنے والی نسلیں آپ سے سیکھیں گی، اور آپ نے جو حق اور سچ کا جو علم اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر سلام. اور یو آر ڈوئنگ اے فینومینل انکریڈیبل جاب. اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے، بیکاز انسان ہم تو اس قابل ہیں نہیں. دیکھیے جی، باتیں بہت ساری ہیں، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ سے چل رہے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس ٹائم ہمارا فوکس صرف پاکستان اور عمران خان ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان اور عمران خان کے لیے، تو پھر ہماری ذات ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک چیز سامنے آتی ہے، وہ ہے پاکستان اور عمران خان. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو ظلم اور جبر اور جو ایک ڈراؤنا خواب اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اور جس سے پوری قوم اور بالخصوص وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جو عمران خان کی سوچ کو سمجھ چکے تھے، وہ لوگ جو پاکستان کے اور پاکستان کی بنیادوں سے مخلص ہیں، وہ جو پاکستان کو ایک عظیم قوم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اقدار اور روایات کو پوری دنیا میں اس کے لیے برانڈ ایمبیسڈرز بننے کی جو خواہش رکھنے والی وہ قوم جب اس آزمائش سے گزری، تو یاد رکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر قانون اور آئین سے ناواقف تھے. اب جو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے، تو ان کے پاس بنیادی طور پہ وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے یا کسی کے ذریعے اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. میں ILF کو یہاں پہ سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام لوگ جو ایکٹیو تھے آن گراؤنڈ، اور بالخصوص ورکرز کو، کہ جس طرح ان کے عزت کو چار دیواری کو پامال کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا، ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، ان کو مارا گیا، ان کی عزتوں کے جنازے نکالے گئے، لیکن الحمدللہ وہ ڈٹے رہے. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ we need to put our house in order. وہ جو 8 فروری کو تمام آزمائشوں کا مقابلہ کر کے دیدہ دلیری سے سر اٹھا کے اور خان کے ویژن کو سامنے رکھ کے ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو آج یہ کنفیوژن کیوں؟ کوسچن نمبر 1. نمبر 2، وہ جو ذمہ داران ہیں، اور ان ذمہ داران کے لیے ایسا کوئی میکینزم ہے جس سے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ سے جو توقعات وابستہ ہیں، آپ کی پرفارمنس گیج ہو رہی ہے، اور وہ گیج کرنے والا کون ہے؟ تیسری، پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن کا نہ ہونا. چوتھی چیز، تمام ٹیئرز کو ایکٹیویٹ نہ کرنا. پانچویں اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، وہ لوگ جو ستائے ہوئے ہیں، جن کی اولادیں آج بھی بند ہیں، جو آزمائش سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مداوع، کوئی سوچ بنائی گئی. یہ وہ تمام چیزیں یاد رکھیں کہ میں بہت ساری چیزیں ایسی یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہا. ہمیں ایک ٹیم بننا ہوگا، اور ایجنڈا ہمارا ایک ہے. وہ کیا ہے کہ خان کی رہائی اور چوری شدہ مینڈیٹ. اب اس کے لیے ہم نے گراؤنڈ پہ پنجاب جو ہے وہ موور اینڈ شیکر ہے پورے پاکستان کا. 62% پاپولیشن ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے پاکستان کا مستقبل.
وہ کیا وجہ تھی؟ میں نے اس دن بھی خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب 4 لوگ آپ ڈپیوٹ کرتے تھے کہ کراچی جاؤ، پنجاب جاؤ، بائی الیکشن میں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، علی، مراد، قاسم سوری اور شہریار. تو آج میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم ہمیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. دوسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہم نے وہ جو ذمہ داران ہیں they need to be made accountable. ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا رول ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ویزیبل ہیں نہیں ہیں، آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے. ابھی اگر میں، علی یا کوئی اور اٹھتا ہے and if we start poking our nose تو ہم وہ نہیں چاہتے. ہمیں پارٹی کی عزت، خان کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، ہمیں ورکرز کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. ہم عوامی لوگ ہیں، ہم ووٹوں کے تھرو آتے ہیں، ہم کرسی اقتدار عہدے نہیں کھیلتے، نہ گروپس بناتے ہیں. وہ لوگ کامیاب، اور وہ جو خان جن پر بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا تھا، وہ جو خان کے آس پاس ہوتے تھے، انہوں نے جو خان کے پیٹ میں چورے گھونپے ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ ابھی یہ ایک نئی کھیپ سامنے آ رہی ہے اور ہم تو برداشت کر رہے ہیں. ہم تو برداشت، ایک لمٹ ہے برداشت کی. صرف میں آپ یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کو خان کیجیے. خان صاحب کون ویریفائی کرے گا؟ خان سے کون ویریفائی کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کا جو اپنا رول ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ وہ لیگل ٹیم جو میرا فخر، مان اور غرور ہیں، جہاں پہ ان کی موجودگی ضروری ہے، وہ کون سی کنفیوژن ہے جو ان کی موجودگی کا سبب نہیں بن رہی؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ترسے ہوئے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جب تھوڑی سی کوئی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو، بجائے اس کے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمارے مخالفین ہو، ہم انٹرنل انٹریگز میں پڑ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر لان دان پہ. دیکھیں، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اینی کاز از یور ٹیم. if you are well equipped, but if you are divided, you will never achieve your desired objective. تو میرا سول تھرس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے مایوس نہیں ہونا. خدا کا واسطہ ہے، ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں. انشاءاللہ خان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے. ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان اور خان. یہ کہتا رہا ہوں، اس پہ مجھے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن I want to reiterate it. اور میں اس پہ emphasize کروں گا کہ مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں. میں آج آپ کو جبران اور علی ملک آپ کو میں بتاؤں کہ ہمیں زمان پارک میں خان کے گھر مجھے اور علی محمد خان کی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ جو کانوں میں کسر پسر کرنے والے ہیں نا، یہ جو گراؤنڈ میں ان کے اپنی بیویاں اور اپنے گھر والے ان کی عزت نہیں کرتے، یہ ان کا ایک کام رہ جاتا ہے، یہ اس گروپ کا حصہ بن جاؤ، اس کو پروموٹ کرو، اس کو انڈرمائن کرو، اس کو اس طرح کرو. ہم ان چیزوں کے لیے نہیں آئے. وی آر ہیئر فار اے کاز. ہمارا مقصد ہے کہ اٹس اے پے بیک ٹائم. ہم عہدوں کے شوقین نہیں ہیں. ہم ایک چیز کہتے ہیں، ذمہ داری لو تو پھر آپ نے ٹھیک ہے. بالکل میرے خیال سے سب قابل احترام ہے، لیکن جبران گھر جو اپنی بنیادوں کے سودے کرے، وہ جو کسی اور کی سوچ پہ چلے، وہ سب سے بڑے پارٹی کو اور ایک کاز کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ پارٹی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ. وی آر یونائٹڈ, بٹ message is very simple and clear. We need to put our house in order. I am emphasizing on this point for one simple reason. جب ہم ایک جان ایک قلب نہیں ہوں گے اور ڈیوائیڈڈ رہیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ آپ اور عوام اضطراب میں رہے گی. میرے خیال میں ہائی ٹائم, اور وہ لوگ جو دیوار کے پیچھے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں, اندازہ کریں, جن کو ہاتھ نہیں لگایا گیا وہ فیصلے کر رہے ہیں, جن کو پوچھا نہیں گیا وہ فیصلے کر رہے ہیں, جو آزمائش اور بٹی سے گزر گئے آج بھی ان کو آج پہلی دفعہ پلیٹ فارم سے آئے, مجھے ابھی کور کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے. سو ہم عہدوں کے شوقین نہیں ہیں, صرف آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, اینڈ خان کی لائلسٹ ٹیم کو ریسپانسبلٹی دیں, پھر ریزلٹ دیکھیں, پھر سی دا ڈفرنس انشاءاللہ. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شہریار صاحب, آپ ابھی ساتھ رہے. میں